بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے اور شہید مظلوم امام حسن علیہ السلام کے قوت بازو تھے۔ آپ کو امام ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی نسل سے 9 امام متولد ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے پدر بزرگوار اور برادر عالی وقار کی طرح معصوم، منصوص، افضل زمانہ اور عالم علم لدنی تھے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہونے نہ پائی تھی کہ بروایت ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے اے ام الفضل۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ کے ارشاد فرمانے کا تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خصوصی مدت چند ماہ گزرنے کے بعد نور نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین بتاریخ 3 شعبان سن 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ آغوش مادر میں آ گئے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میں حسب الحکم ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں بچے کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا۔ ولادت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چوسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا۔ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے اور یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹی، جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کے عقیقے کا بھی انتظام کیا جائے اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو جس طرح حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈھا منگوایا گیا اور رسم عقیقہ ادا کر دی گئی۔ آپ کی کنیت صرف ابو عبداللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سید صفدر اصغر، شہید اکبر اور سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں۔ حسین علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ زہرا کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائی کا دودھ پیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ بھوکے ہوتے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر زبان مبارک دہن اقدس میں دے دیتے تھے اور امام حسین علیہ السلام سے چوسنے لگتے تھے، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے امام حسین کا گوشت پوست بنا اور لعاب دہن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین پرورش پا کر کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد خالق عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی انہیں مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو۔ جناب جبرائیل بحکم رب جلیل زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے حضرت کی خدمت میں پہنچ کر تہنیت ادا کی اور اس کے بعد عرض کیا کہ اے حبیب رب کریم، آپ کی خدمت میں شہادت حسینی کی تعزیت بھی من جانب اللہ ادا کی جاتی ہے۔
یہ سن کر سرور کائنات کا ماتھا ٹھنکا اور آپ نے پوچھا، جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ تہنیت کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مولا، ایک دن وہ ہوگا جس دن آپ کے اس چہیتے فرزند حسین کے گلے مبارک پر خنجر ابدال رکھا جائے گا اور آپ کا یہ نور نظر بے یار و مددگار میدان کربلا میں یکو تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ یہ سن کر سرور عالم محو گریہ ہو گئے۔ اسی تہنیت کے سلسلے میں جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، یہاں کنج تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی درد سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسول میں جلوہ فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت یابی کے بعد فخر و مباحت کرتا ہوا اپنی منزل آسمانی پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ رسول کریم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے نہایت کم سنی کے عالم میں ان کے سینہ مبارک پر ہیں، ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرماتے ہیں، اے حسین، تو میرے سینے پر کود۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام آپ کے سینہ مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں اسے بے حد چاہتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ایک دن ایک تحریر لکھی، پھر دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے کہ کس کا خط اچھا ہے۔ جب فیصلہ نہ ہو سکا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، علی کے پاس جاؤ۔ علی علیہ السلام نے کہا، رسول خدا سے فیصلہ کرواؤ۔ رسول کریم نے ارشاد کیا، اے نور نظر، اس کا فیصلہ تو میری لخت جگر فاطمہ ہی کرے گی، اس کے پاس جاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے پھر ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے گلے لگایا اور کہا، اے میرے دل کی امیدوں، تم دونوں کا خط بہترین ہے اور دونوں نے بہت خوب لکھا ہے۔ لیکن بچے نہ مانے اور یہی کہتے رہے، مادر گرامی، دونوں کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ دیجیے۔ ماں نے کہا، اچھا بیٹا، لو میں اپنا گلو بند توڑتی ہوں، اس کے دانے چند چنو، فیصلہ خدا کرے گا۔ 7 دانوں کا گلو بند ٹوٹا، زمین پر دانے بکھرے۔ بچوں نے ہاتھ بڑھائے اور 3 دانوں پر قبضہ کر دیا۔ ایک دانہ جو رہ گیا، اس کی طرف دونوں کا ہاتھ برابر سے بڑھا۔ حکم خدا ہوا، جبرائیل، دانے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ایک حسن نے لے لیا، ایک حسین نے اٹھایا۔ ماں نے بڑھ کر دونوں کے بوسے لیے اور کہا، کیوں بچوں، میں نہ کہتی تھی کہ تم دونوں کے خط اچھے ہیں اور ایک دوسرے کے خط پر ترجیح نہیں ہے۔
امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، عید آنے کو ہے اور گھر میں نئے کپڑے کیا پرانے کپڑے تک بھی نہیں۔ بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس بالکل لباس نو نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر نونہال کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دخل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضہ دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے ایک لباس دیا۔ فضہ نے سیدہ عالم کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں، 2 عبائیں، غرض یہ کہ تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہئیں۔ حضور انور کو اطلاع ملی، تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آفتابہ لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن علیہ السلام نے پہنا اور سرخ جوڑا حسین علیہ السلام نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے۔ نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں اور کہا، میرے نونہالو، رسالت کی باغ تمہارے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہو موڑو اور جہاں چاہو لے چلو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو پشت پر بٹھا کر دونوں ہاتھوں اور پیروں سے چلنے لگے اور بچوں کی فرمائش پر اونٹ کی آواز منہ سے نکالنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر پڑا۔ اس گھر سے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز برآمد ہوئی۔ آپ داخل ہو گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے کس قدر تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے؟ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر ہوا۔ وہاں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، جو امام حسین علیہ السلام کی آواز سے بہت مشابہ تھی۔ آپ داخل مدرسہ ہوئے اور استاد کو ہدایت کی کہ اس بچے کو نہ مارا کرو، کیونکہ اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے بہت مشابہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر بزرگوار ان دونوں سے بہتر ہیں۔ صحابی رسول جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات کو بے انتہا مسرور دیکھ کر پوچھا، حضور، مسرت کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری پہ جنت پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث سے سیادت علویہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ قطع نظر اس سے کہ حضرت علی علیہ السلام میں مثل نبی سیادت کا ذاتی شرف موجود تھا اور خود سرور کائنات نے بار بار آپ کے سیادت کی تصدیق سید العرب، سید المتقین، سید المومنین وغیرہ جیسے الفاظ سے فرمائی ہے۔ حضرت علی کا سرداران جنت امام حسن اور امام حسین سے بہتر ہونا واضح کرتا ہے کہ آپ کی سعادت مسلم ہی نہیں بلکہ بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا والو، بس مختصر یہ سمجھ لو،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ حضرت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ شب معراج جب میں سیر آسمانی کرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باب جنت پر سونے کے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، حسن اور حسین اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ان سے بغض رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ سخی دنیا کے لوگوں کے سردار اور متقی آخرت کے لوگوں کے سردار ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سخی ایسے تھے جن کی نظیر نہیں اور متقی ایسے تھے جن کی مثال نہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ اسامہ ابن زید صحابی رسول علیل تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ بے حد رنجیدہ ہیں۔ پوچھا، اے میرے نانا کے صحابی، کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ عرض کی، مولا 60,000 درہم کا قرض دار ہوں۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اسے میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے ان کی زندگی میں ہی انہیں قرضے کے بار سے سبکدوش کر دیا۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا۔ اس نے حاضر خدمت ہو کر بذریعہ اشعار سوال کیا۔ حضرت نے 4,000 اشرفیاں عنایت فرما دیں۔ شعیب قزئی کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد آپ کی پشت پر بار برادری کے گڈھے دیکھے گئے، جس کی وضاحت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ آپ اپنی پشت پر لاد کر اشرفیاں اور گلوں کے گٹھڑ بیواؤں اور یتیموں کے گھر رات کے وقت پہنچایا کرتے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ آپ کے ایک غیر معصوم فرزند کو عبد الرحمن سلمی نے سورہ حمد کی تعلیم دی۔ آپ نے 1,000 اشرفیاں اور 1,000 قیمتی خلعتیں عنایت فرمائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زبردست عبادت گزار تھے۔ آپ شب و روز میں بے شمار نمازیں پڑھتے اور انواع و اقسام عبادات سے سرفراز ہوتے تھے۔ آپ نے 25 حج یہاں پیادہ کیے اور یہ تمام حج زمانہ قیام مدینہ منورہ میں فرمائے تھے۔ عراق میں قیام کے دوران آپ کی اموی ہنگامہ آوریوں کی وجہ سے کسی حج کا موقع نہ مل سکا۔ ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں ابن متی مل گئے۔ وہ اس وقت کنواں کھود رہے تھے۔ پوچھا، مولا کہاں جا کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مکہ جا رہا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی، مولا اس سفر کو ملتوی کر دیجیے۔ فرمایا، ممکن نہیں ہے۔ پھر باتوں بات میں انہیں نے عرض کی کہ میں کنواں کھود رہا ہوں، اکثر ادھر پانی کھارا نکلتا ہے، آپ دعا کر دیجیے کہ پانی میٹھا ہو اور کثیر ہو۔ آپ نے تھوڑا پانی جو اس وقت برآمد ہوا تھا طلب فرما کر چکھا اور اس میں کلی کر کے کہا کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کنویں کا پانی شیریں اور کثیر ہو گیا۔